بھائی یہ والا جو مسلمان ہے اس کو تو کلمہ ہی سیدھا نہیں آتا، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو کیا فرق رہ گیا ولی اللہ میں اور شعبدہ باز میں؟ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر آپ ایسے لباس والے، ٹلیوں والے، تسبیحوں والے آپ گھسیٹتے جائیں گے۔ یار مزار کے باہر تو آپ جو مرضی کرو، لیکن مزار کے اندر جو قبر ہوتی ہے بزرگوں کی، اس کے گرد یہ والا گروپ ٹلیاں ڈال کے، تسبیحاں ڈال کے، پھر ڈھول بجا کے، تو پھر اس کے اندر مزار کے اندر آ کے طواف کر کے، یوں کہہ لو لوگ تو اس کو طواف ہی کہیں گے، اس کے گرد چکر لگانا۔ ہماری مسندوں کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ جو صاحبزادگان تھے ان کو نہ پڑھنے دیا اور نہ ہی انہوں نے خود پڑھا، اور ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے گھنگرو کس کے لیے باندھے ہوئے۔ کرامت اس بندے کی ہم مانیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مطیع ہو، متبع ہو، اور عقیدہ بھی جس کا درست ہو۔ ہمارے جو ہاتھ میں موبائل ہے نا، اس کے اوپر بے شمار چیزوں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ اب اس کے اوپر آستانوں کی بھی تشہیر ہے، دم کرنے والوں کی بھی تشہیر ہے، اس کے اوپر جو ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ پیر کہتے ہیں لیکن وہ پیر نہیں ہے، پیڑ ہے۔ ایک پیر صاحب ہیں ڈھولکی پر اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، بیٹھے اپنی مسند پر ہیں تو اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، اور ساتھ جو مریدین ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور ساتھ وہ بھی واہ واہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے پیر نہیں دیکھے۔ میں نے پڑھا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کو، میں نے پڑھا داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کو، میں نے پڑھا ان سے کہ جو تونسا شریف والے تھے وہ کیسے ہوتے تھے۔ سلطان باہو کو پڑھا ہے، نام میں اس لیے یہ لے رہا ہوں جو آپ کو نام آتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو پڑھا ہے۔ میں نے صوفیاء میں جب اوپر ان کے جو مرشد آتے ہیں ان کو پڑھا ہے، پھر ان کے جو مرشد آتے ہیں ان کو پڑھا ہے۔ یا یہ جو مرشد ہیں یہ بھی تو کسی کے مرید تھے، کیا یہ بھی اسی طرح جایا کرتے تھے؟ کیا ان کے پیر صاحب بیٹھ کے ڈھولکی کے اوپر ڈھولکی بچانے کا طریقہ سناتے تھے، دکھاتے تھے یا بتاتے تھے؟ اور ارد گرد جو مریدین تھے وہ فیض پاتے تھے کس چیز کا؟ بھائی پیر کے سامنے ڈھولکی باج رہی ہو اور مرید واہ واہ کر رہے ہوں تو فیض قرآن پاک کا آئے گا، حدیث پاک کا فیض ملے گا۔ پھر ایک پیر صاحب ہیں جی، ان کا میلہ لگتا ہے تو درمیان میں آگ جلائی جاتی ہے، عورتیں اور مرد اس کے گرد بھنگڑا ڈال رہے ہیں، پیر صاحب سامنے بیٹھے۔ پھر ایک گروپ ایسا ہے جی کہ خاص لوگوں نے ان کے جو خاص جس کو خلفاء کہتے ہیں، گلے کے اندر انہوں نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر گھنگرو بھی لگے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی ٹلیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور تسبیحاں تو ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیکے پر لے کے تو اپنے گلے کے اندر لٹکائی ہوتی ہیں۔ آپ کے امام مسجد کے گلے میں کتنی تسبیحاں کیوں ڈالتے ہیں جی؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ آئی آپ کو کہ ایک فقیر درویش چلو ہاتھ میں تسبیح رکھی تو پتہ چلا کہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ گلے کے اندر جو تسبیحاں اتنے ہاتھ لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ بنے ہوئے ہیں اور ڈالی ہوئی ہیں ساتھ۔ جب ان کا ہاتھ دیکھا جائے تو میں نے تو ایک اس طرح کے پیر صاحب دیکھے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے اوپر 4 انگلیوں کے اندر 4 انگوٹھیاں، اور پھر درمیان والی 2 انگلیوں اوپر 2 اور انگوٹھیاں، ایک ہاتھ کے اوپر 6 انگوٹھیاں۔ اب وہ اس کے ساتھ ایک اور بھی کام کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ بیگل بجایا جاتا تھا، اور آپ کا تو مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، یہ ٹی وی کے لحاظ سے یہ ہندو بیگل بجایا کرتے تھے، ان کے پاس وہ کوئی ہڈی وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں اسپیشل قسم کے۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی صوفیوں کی، یہ جو صوفی ہیں ان کی کوئی دکان بھی الگ ہوگی جہاں سے یہ ملتے ہوں گے، اور پھر آگے آگے چل کے وہ ساتھ بجا رہے ہیں۔ بندہ اس نے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے اور گلی میں تسبیحاں اور پاؤں کے اندر گھنگرو بھی، کہ جو بابا بلے شاہ کے گھنگرو بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے گھنگرو باندھے، انہوں نے نچ کے یار منایا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کے کون سے یار ہیں، انہوں نے تو کوئی اور بات کی تھی، اور ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے گھنگرو کس کے لیے باندھے ہوئے۔ بندہ پڑھا لکھا ہے، اس کے گھنگرو لے لیے، اس کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں لیا، اس کی ساری چیزیں جو شریعت کے مطابق تھیں اس کی طرف توجہ نہیں گئی، بس توجہ گئی ہے تو صرف ان کے پاؤں کی طرف ہی گئی ہے۔ پھر ایک گروپ ہے جی، ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ ان کے گروپ کے اندر انہوں نے ٹال پہنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، تسبیحاں لٹکائی ہوئی ہیں، وہ اسی طرح بگل لے کے ایک بندہ آگے چل رہا ہے، ساتھ ڈھول باج رہا ہے، ساتھ اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر 2 چھوٹے بچے بھی آگے چل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ ان کو تربیت دی جا رہی ہے۔
کہ یہ جو بابا جی یہ کام چلا رہے ہیں، اب یہ آگے صاحبزادے یہ کام چلائیں گے. ہماری مسندوں کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اولیاء کے جو صاحبزادگان تھے ان کو نہ پڑھنے دیا اور نہ ہی انہوں نے خود پڑھا. ایک گروپ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو مزار کے اندر، یار مزار کے باہر تو آپ جو مرضی کرو، لیکن مزار کے اندر جو قبر ہوتی ہے بزرگوں کی، اس کے گرد یہ والا گروپ ٹلیاں ڈال کے، تسبیحاں ڈال کے، پھر ڈھول بجا کے، تو پھر اس کے اندر مزار کے اندر آ کے طواف کر کے، یوں کہہ لو لوگ تو اس کو طواف ہی کہیں گے، اس کے گرد چکر لگانا. یہ پتہ نہیں فیض کا کون سا طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت نے جو اولیاء کاملین کی قبروں پر جا کے، مزارات پر جا کے فاتحہ کا طریقہ بتایا تھا کہ یہ فاتحہ کا طریقہ نیا نکل آیا کہ اس طرح بھی مزارات پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ایک بزرگ ہیں، مجھے تو وہ مسخرے لگتے ہیں. سفید داڑھی ہے، سفید امامہ باندھا ہوتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے آگے آگ جلائی ہوئی ہے، تو مجھے تو وہ مجوسی سمجھ آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ولی کامل ہے، اور یہ پیر صاحب ہیں، ان کے گرد ایسے جس طرح آپ مجمع بیٹھا ہوا ہے اس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کر کیا رہے ہوتے ہیں. ذکر کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. سلسلہ قادریہ میں، چشتیہ میں، نقش بندیہ میں ذکر کے کوئی طریقے ہیں. ہم نے نہ آج تک ٹلیوں والا، تسبیحوں والا اور اس طرح کا ہوا میں سے پکڑ کے مراقبہ اور تزکیہ کرنے کا طریقہ ہم نے نہیں سنا اور نہ ہی ہم نے دیکھا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو پیران اعظام ہے یہ کس مسلک کے اندر ہے؟ اہل سنت و جماعت کے اندر. تو اعتراض کن پہ آیا؟ سنیوں پر، خاص طور پر سنی بریلوی پر. ایسے آستانے جہاں پر اب دم والا چکر چل گیا. میں نے ایک پیر صاحب دیکھے تو ان کے پاس ایک بچہ لا کے کھڑا کیا گیا تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں اس کو. اب دیکھیں میں کچھ نہیں پڑھ رہا، بڑی بہادری کی بات انہوں نے کی ہے، میں جی کچھ نہیں پڑھ رہا، اور اس کو ایسے کر کے انگلی لگاتے ہیں، 5 سیکنڈز میں وہ بچہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. انگلی لگانے سے صحیح ہو گیا. ساتھ پتہ ہے پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کی داڑھی چھوٹی چھوٹی اور زلفیں اتنی اتنی بڑی، وہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں پڑھ کچھ نہیں رہا، یہ دیکھے ٹھیک ہو گیا. اب یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آستانے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ میں سمجھا کہ یہ آستانے کی جو قدر کروائی جا رہی ہے اس کو ایک کرامت کے تحت ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہماری کرامت، ہم انگلی لگاتے ہیں تو صحیح کر دیتے ہیں. پھر ان لوگوں کی تو بات ٹھیک ہوئی نا، بھائی آپ ہسپتال کیوں نہیں جاتے، جا کے مریضوں کو انگلی لگائیں، ان کو کہیں جی ان کو علاج کی ضرورت نہیں اور کھڑے ہوتے جائیں. کینسر کا کوئی مریض میں نے ان کو صحیح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس کا بائی پاس ہونا ہے وہ بندہ صحیح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جس کی کڈنی گردے خراب ہو چکے ہیں ان کا گردہ صحیح کرتا ہوا نہیں دیکھا. بس میں نے ان کو دیکھا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ کسی کے منہ سے تاریں نکل رہی ہیں، کسی کی آنکھوں سے کیل نکل رہے ہیں، کوئی بندہ الٹیاں کر رہا ہے تو فلاں چیز نکال رہا ہے، فلاں چیز نکال رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے. یہ بھی پھر سے ویسی کنڈیشن میں بھی چھوڑیں آپ اس کو، چھوڑ دیں 1 منٹ، کچھ بھی نہیں دیتا تاکہ پتہ چلے سب کو. چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں 1 منٹ کا، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. یہ دیکھیں ابھی جتنا بھی زور لگا یہ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں یہ صرف کچھ بھی میں پڑھ کچھ بھی نہیں رہا، یہ آپ کے سامنے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سستانے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فیضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کرامت حق ہے، کرامت حق ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم کے اندر کرامت پر توجہ نہیں دی گئی، استقامت پر توجہ دی گئی ہے. آپ دیکھیں نا مانگ یہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا.
تو اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں بھی اس طرح کی کرامتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمایا جس طرح کے یہ لوگ کرامتیں سیکھتے سکھاتے ہیں. صراط الذین میں اندر کون آتے ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کے گرد بیٹھنے والے لوگ. اگر یہی کرامت مسلمان کے علاوہ ہندو سے صادر ہو جائے، یعنی یہی کام، تو کیا اس کو کرامت آپ مانیں گے؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ چونکہ مسلمان نہیں ہے تو کرامت نہیں ہے. تو بھائی یہ والا جو مسلمان ہے اس کو تو کلمہ ہی سیدھا نہیں آتا، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اور اگر غیر مسلم عیسائی میں ہو یہ کام، عیسائیوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، وہ دم ہو رہے ہیں ان کے طریقے پر، یہ سارے ہندو بھی کر رہے ہیں، تو کیا فرق رہ گیا ولی اللہ میں اور شعبدہ باز میں اور کرامت میں اور استقامت میں اور دم کے اندر؟ یہ کیا فرق آپ بیان کریں گے؟ پھر آپ نے شریعت اور طریقت کے اندر اور حدیث اور قرآن کا کیا فائدہ حاصل کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر آپ ایسے لباس والے، ٹلیوں والے، تسبیحوں والے آپ گھسیٹتے جائیں گے، مزار بھی بناتے جائیں گے. بھائی جس کو جہاں سے فیض ہوا اس نے ایک قلعہ زمین دی، مزار بنا دیا. جب پوچھا گیا کہ اس بابا جی کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس نے کہا جی میرے دادا جی ان کے پاس گئے تھے تو میں پیدا ہوا. میرے دادا جی گئے ان کے پاس تو انہوں نے جا کے کہا بچہ نہیں ہوتا میرے بچے کے، ہاں تو پھر میں پیدا ہو گیا. میں نے کہا اچھا یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوئے یا اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا؟ یہ اسباب ضرور ہیں اور ہم انکار نہیں کرتے. اہل سنت و جماعت کا اس کے اوپر عقیدہ یہ ہے اور نظریہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس بھی جانا چاہیے، ان کے مزارات پر بھی جانا چاہیے، فوت ہو جائیں شریعت کے تحت ان کے پاس زندہ ہوں تب بھی حاضری دیں، اور فوت ہو جائیں تو مزار پر بھی جائیں. ان کی کرامت بھی حق ہے، ثابت ہے، لیکن کرامت اس بندے کی ہم مانیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مطیع ہو، متبع ہو، اور عقیدہ بھی جس کا درست ہو.